بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے بنایا ان کے درمیان، یعنی ان کے گھروں کے ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي، اور ان کی بستیوں کے درمیان، الَّتِي بَارَكْنَا، جس کو ہم نے برکت والا بنا دیا، فیہا، ان بستیوں میں ہم نے برکت ڈال دی، قرآن ظاہرہ، ایسی بستیوں کے ساتھ جو نمودار ہونے والی تھی، ظاہر ہونے والی تھی، وقدرنا، اور ہم نے مقدر کر دیا ان کے لیے راستوں کو، السیر، ان کے چلنے کو، سیر اردو میں کہتے ہیں چلنے کو، ان کے چلنے کو، سیر کرنے کو، سیرو فیہا، سیر کرو اس میں، لیالیہ، راتوں میں، وہ ایامن، اور دنوں میں، آمنین، امن کے ساتھ۔ کیا مقصد ہے؟ تشریح کرنی بہت ضروری ہے حدیث شریف کی روشنی میں۔ کیا بستیاں، کیا درمیان، کیا رات، کیا دن، کیا ان کے لیے راستوں کا مقدر کرنا، کیا مقصد اس آیت سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بستیاں حرمین کے علاوہ بھی برکت والی عطا کی۔ مکہ مکرمہ کو جیسے اللہ نے برکت والا بنایا، ایسی مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا، ایسی اللہ تعالیٰ نے 3 اور بستیاں بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم آپ کو سیر کرائیں گے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سبحان اللہ، اسرا، سیر، اسرا سے مراد سیر۔ لفظ یاد رکھا کریں، اردو کے لفظوں میں عربی کے لفظ موجود ہوتے ہیں۔ بڑا ہی قرآن آسان ہے، بڑا ہی قرآن آسان ہے۔ اللہ نے ہمیں اردو زبان ایسی عطا کی ہے کہ اگر تھوڑا سا اس پر فکر کریں تو آپ کو عربی کا کوئی لفظ اردو سے الگ نظر نہیں آئے گا۔ سیر کہتے ہیں چلنے کو، فلاں سیر پہ گیا، فلاں چلنے کی، تو سیر چلنا، اسرا چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرم سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اللہ دی بارکنا حولا، اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ برکت پیدا کر دی۔ وہ 3 بستیاں برکت والی، ان کی یہ تشریح ہے۔ وجعلنا بینہم، یہ پچھلا ذکر قوم سبا کا آ رہا ہے، قوم سبا کی بستیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ قوم سبا پر جو باغ دیے گئے تھے ان کا ذکر آیا تھا۔ پھر باغوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کس قسم کی برکتیں عطا کی تھی۔ ہم نے ان کو 3 بستیاں لگاتار ہم نے برکت والی دے دی، ایک یمن، ایک شام، ایک فلسطین۔ ایک یمن، ایک شام، ایک فلسطین۔ یمن کو اللہ پاک نے حب الجمر علی الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام،
یمنیوں سے اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا محبت رکھیے، کیونکہ ایمان کی نشانی ہے، جس کو جو محبت رکھتا ہے ایمان سے تو وہ یمن والوں سے محبت رکھے۔ آج یمن والوں کو مارا جا رہا ہے، بہرحال یہ الگ بات ہے، لیکن بات سمجھانے کی اس لیے تھوڑی سی بتانی ہوتی ہے تاکہ کہیں کہیں ضروری ہوتا ہے مسئلے کی سمجھانے کی خاطر کہ امت محمد کو کیا ہوگی، عربوں کو کیا ہوگی، کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں۔ تو اگر یہ باتیں ہم آپس میں نہیں مذاکرہ کریں گے کیسے پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا حال کیا ہونے والا ہے؟ یہ تو ایک الارم ہے ایک دوسرے کو بتانے کے لیے، بتاؤ، ڈراؤ ان کو کہ کیا کر رہے ہو تم، کہیں ایسا تو نہیں تم زوال کی طرف جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ حرمین کی حفاظت فرمائے، مکہ مکرمہ کی حفاظت فرمائے، مدینہ منورہ کی حفاظت فرمائے، اور جو میلی آنکھ بھی دیکھے اللہ اس کو تباہ و برباد ذلیل و خوار فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وجعلنا بینہم، اور ہم نے ان کے درمیان یعنی اس صفا میں رہنے والے بستی والوں کے درمیان ہم نے کچھ بستیاں ایسی بنا دی تھیں کہ وہ بین القری التی بارکنا فیہا، اور ان بستیوں کے درمیان بھی جہاں سے وہ سفر کرتے تھے، یمن سے شام، فلسطین، جب وہ سفر کرتے تھے تو اس کریوں کے درمیان بھی، کریا کہتے ہیں بستی کو، قرا کہتے ہیں جمع اس کی بستی کی، پھر ان بستیوں کے درمیان بھی، ان کریوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے فاصلے رکھے ہونے کے باوجود بھی درمیان میں بستیاں آباد کر دی تھی، جس سے مسافر جب وہ سفر کرتے تھے تو لمبا سفر ان کو محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ چلتے چلتے درمیان میں ان کو پڑاؤ کرنے کا موقع مل جاتا تھا، کھانے کا موقع مل جاتا تھا، سستانے کا موقع مل جاتا تھا، کیونکہ یمن کے درمیان اور شام کے درمیان اور فلسطین کے درمیان چھوٹے چھوٹے پڑاؤ ایسے تھے کہ جہاں بستیاں آباد کر رکھی تھیں، ورنہ اور صحرا جتنے بھی تھے عرب کے، مکہ کے، سعودیہ کے، آپ دیکھیں اتنے لمبے لمبے صحرا ہیں کہ جن میں قیدیوں کو وہ ایسی سزا دیتے ہیں کہ وہاں اس صحرا میں چھوڑ دیتے ہیں، ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں، وہ وہاں چلتے 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 3 مہینے، وہ آخر 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ وہ بھوکا رہے گا، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، پھر اس کی لاش پڑی ہوتی ہے، اس کو اٹھا کے پھر دفنا دیتی ہے۔ یہ حال ہے ہمارے مسلمان حکمران عربوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، کہ ہم نے ان کے درمیان یعنی ان کے گھر سبا سے، وبین القری التی، اور ان کی ان بستیوں کے درمیان جہاں وہ سفر کرتے تھے، یعنی یمن، فلسطین اور شام کے درمیان کیا کر دیا، بارکنا فیہا، ہم نے اس میں برکت پیدا کر دی، قرن دوسری بستیوں کے ذریعے درمیان میں ہم نے چھوٹی چھوٹی اور بستیاں پیدا کر دی، ظاہرہ جو نمودار کر دی، وقدرنا، اور ہم نے مقدر کر دیا یعنی ان کے سفر کو، فیہا السیر، ان کے سفر کو ہم نے تھوڑا کر دیا، آسان کر دیا، نپا تلا کر دیا، کیا کر دیا، نپا تلا کر دیا، یعنی ہزاروں میل کا سفر ہم ان کے لیے کیا کر دیتے تھے، درمیان میں پڑاؤ ڈال ڈال کے ان کو سستا آسان کر دیتے تھے، جس سے وہ لمبے سفر کی مسافت کو محسوس نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سیرو، یہ اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر، چلو اب اس میں، لیالیا، رات کے وقت بھی، حالانکہ رات کے وقت سفر کرنا مشکل تھا، لیکن کیا ہے تمہارے لیے ہم نے رات کا سفر بھی آسان کر دیا، ایامن، اور دن کا سفر بھی ہم نے آسان کر دیا۔ پھر آگے فرمایا آمینین، امن کے ساتھ، اب تمہارے لیے مشکل کوئی نہیں ہے، اب اس سفر کو آسانی سے آپ طے کرتے جاؤ۔ فقالو، بس وہ کہنے لگے، یعنی ناشکری قوم تھی، اور یہ یاد رکھیں جو قوم ناشکری ہو جاتی ہے، جو قوم اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتی ہے، جو قوم دین کی بے قدری کرتی ہے، بے قدری ہوتی ہے کہ جب دین کی بات اچھی طریقے سے سمجھائی جائے اور پھر اس کو حاصل نہ کیا جائے، ڈریے اللہ سے، خوف کھائیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کر رہے ہیں۔ اور شیطان اس وقت اس مومن پر، مسلمان پر قبضہ کرتا ہے جب وہ اس کو ناشکرا پاتا ہے، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اس نے کہا تھا لاحتنکن ذریتہم، میں ان کو لگام چڑھاؤں گا، اس سے قسم اٹھائی ہے یہ اس ابلیس نے، جس وقت اس کو زمین پہ پھینکا گیا تھا، اس نے کہا لاحتنکن ذریتہ، میں آدم کی اب ذریت کو، جس کو سجدہ تو نے کرانے کا حکم کیا، اور میں آگ سے اور وہ مٹی سے، مجھ پر اس کو تو نے فضیلت کیوں بخشی، لاحتنکن، میں ضرور بھی ضرور ان کو ان کے ناکوں میں لگام چڑھاؤں گا، یہاں تک کہ ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور ان میں جو اکثریت شکر نہ کرنے والی ہے ان کو میں پکڑ کر تیرا مخالف کر دوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے شیطان کا حملہ سب سے پہلے اس شخص پہ ہوتا ہے جو ناشکرا ہوتا ہے۔ توبہ کیجیے، ان بھائیوں کو بتائیے ناشکری مت کریں اللہ کی نعمتوں کی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کے نرغے میں آ جائیں
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وقدرنا فیہا السعی فقالوا، انہوں نے ناشکری کی، کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں یہ راستوں میں پڑاؤ کرنے کے اور آسان کرنے کے راستے اور لمبے راستوں کو مختصر کرنے کا ہمیں مزہ نہیں آتا۔ جیسے من سلوا کھانے والی قوم نے انکار کیا تھا، موسیٰ کو کہا تھا ہم ہر روز من کھا رہے ہیں، بٹیرے بھنے ہوئے کھا رہے ہیں اور میٹھی شیرینی کھا رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو مولی چاہیے، گاجر چاہیے، ہمیں تو جناب پیاز چاہیے، ہمیں تو تھوم چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو ککری چاہیے۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر یہ بھی تم مصر فإن لکم ما سألتم، مزے کرو پھر جو کچھ تم چاہتے ہو، جو تم سوال کر رہے ہو، اب ذلیل بھی ہو جاؤ اور ذلت سے پھر پاؤ بھی صحیح۔ کہ کسان کتنی مشکل اٹھاتا ہے گندم کاشت کرتے ہوئے، گرمی کا برداشت کرتے ہوئے، لو برداشت کرتے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر جا کے یہ دانہ پک کے تیار ہو کے آٹا بن کے آپ کے پاس آتا ہے، ورنہ بنا بنایا سب کچھ مل رہا تھا، نہ شکر کی اللہ نے روک دیا۔ انہوں نے بھی ایسے نہ شکر کی، ورنہ فاصلے سب کے طے ہو جاتے۔ یہ ٹیکنالوجی آج آئی ہے، یہ راستے میں اتنی مدت جو ہمارے بزرگوں نے مشکلیں اٹھائی ہیں، یہ کسی کو بھی نہ ہوتی۔ یہ تو ریل گاڑی اور وغیرہ وغیرہ ہوائی جہازوں کے سفر تو اب آئے ہیں، اس سے پہلے تو ہمارے بزرگوں نے بڑی مشکلیں اٹھائی ہیں، سفر کرتے تھے لمبے لمبے۔ یہ ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے فاصلوں کو پھر وہیں کا وہیں چھوڑ دیا۔ فقالوا ربنا، کہنے لگے اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، اسفار سفر کی جمع ہے، ہمارے سفروں کو لمبا کر، باعد کہتے ہیں بعید کر، اردو کا لفظ ہے بعید، یہ بعید اردو کا لفظ ہے، ہمارے سفر کو کیا کر دے، بعید کر دے، لمبا کر دے۔ وظلموا انفسهم، اپنے نفسوں پر انہوں نے ظلم کیا، تجاوز کیا، نہ شکر کی اللہ کی رحمت کی اور اللہ کی نعمت کی۔ فجعلناہم، پس ہم نے کر دیا ان کو احادیث، افسانہ، احادیث باتوں کہتی ہیں، ہم نے باتوں بات بنا دی ان کی، ہم نے افسانہ بنا دیا، ہم نے کہانی بنا دیا، ان کو ہم نے ایک افسانہ بنا دیا۔ ومزقناہم، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہم نے ان کو کیا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کل ممزق، تتر بتر کر دیا۔ آج تک شام کی، یمن کی اور سبا کی آبادیاں باوجود لہلہات باغوں کے وہ وہاں پر سکون میں نہیں ہیں۔ قرآن کا ارشاد کیا بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، آج حالت ان کی کیا ہو رہی ہے، پورے عربوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ ممزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وہ کل ممزق، تتر بتر کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو قوم صبر کرنے والی بھی ہے اور شکر اور قدر کرنے والی بھی ہے۔ جو شکر کرنے والے ہیں وہ اللہ کا شکر اور ادا کریں کہ شکر ہے کہ ہم اللہ کے عطاب کا شکار نہ ہوئے، اور جو تکلیف پہ صبر کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے صبر کے اندر اور اللہ سے صبر مانگیں کہ شکر ہے اس نے ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا